اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يكونون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والے نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے، اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا۔ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ نہایت خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ انعام رمضان سے حسن احمد کا السلام علیکم۔ ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم اپنے 16ویں سحری کرنے جا رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد 16ویں روزے کا آغاز ہو جائے گا۔ قدردان بندے وہی ہیں جو اس مہینے کی قدر و قیمت جان کر اس مہینے میں اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کی، صبح اور شام بھوکے پیاسے رہے اللہ کے حکم کے لیے، اور رات میں تراویح میں قیام کیا اللہ کے لیے۔ اور جس طریقے سے میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ حدیث مبارک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا تھا کہ قیام حشر کے دن روزہ بھی آئے گا سفارش لے کے، اور قرآن مجید بھی آئے گا سفارش لے کے، اور روزہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے خاطر اس بندے کو صبح شام بھوکا رکھا تیرے حکم کے خاطر، یا اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ قرآن مجید آئے گا یا اللہ میں نے اس کو رات میں تیرے خاطر جگا کے رکھا اور اس سے تیرے کلام کی تلاوت کی، یا اللہ میں اس کی سفارش میں کرتا ہوں، اس کی قبول کر لے۔ اور رب کریم فرماتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لے۔ اور قدردان بندے وہی ہیں جو اس مہینے کی قدر و قیمت جان کر اللہ کی بندگی میں زندگی گزاریں۔ ناظرین، ویسے تو پورا ہی رمضان تاریخوں سے اسلامی تاریخوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس میں ایک جو آج 16واں روزہ ہے تو اس میں ہمارے ملک کے لیے بھی ایک سہانیہ ہوا تھا۔ ہم نے ایک عظیم انسان کو ہم نے 16ویں روزے 2017 کو ہم نے بچھڑ گیا تھا ہم سے، اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جناب مشہور و معروف قوال امجد صابری کی، وہ امجد صابری جس کو 16ویں روزے کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ اور رہنما ہوا جس کے لیے پوری قوم افسردہ ضرور تھی اور ہے ابھی بھی یقیناً، لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ امجد صابری اور جنید جمشید صاحب اس وقت جہاں بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ ہم سے بہت اچھی جگہ پر ہوں گے اور اللہ نے ان کی بخشش فرما دی ہوگی۔ اور آج رمضان کے 16واں روزہ ہے، ظاہر ہے آج امجد صابری کی شہادت کا دن بھی ہے، تو اس کی نسبت سے آج ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ جنید جمشید جو ہمارے ملک کا بہت بڑا سرمایہ تھا، ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔
تو آج ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواہ موجود ہیں طاہا شیخ صاحب. بسم اللہ کریں جی. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. جس کے تلووں کی دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کی دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء سے رسل، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں. تصور میں چلا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا بلاوا آ گیا کہ میں مدینے چلا، اور کیا خوب شاعر نے کہا ہے کہ میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. اور مانگنا چاہیے کہ اللہ سے ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آنے والی طاق راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ لگا لیا ہے کہ روزے دار کی دعاؤں پر آمین بولیں. تو اس دعاؤں میں یہ بھی ضرور مانگیں کہ اللہ مدینے کا ضرور بلاوا لکھ دے اسی میں. اور میری بھی دعا ہے، اور اسپیشلی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دعا کریں جب میں اس نشریات سے فارغ ہوں، تو میرا بھی، نہ کہ میرا بلکہ ہم سب کا مدینے کا بلاوا ہے. اور وہ بلاوا بھی کتنا حسین ہوگا کہ کیا شعر بولا ہے شاعر نے کہ جس شہر سے سورج بھی گزرے معطب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، مولا جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے. وہ مدینہ دیکھنے کے لیے دل تڑپتا ہے، ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے، خانہ کعبہ دیکھنے کا دل تڑپتا ہے. اور یہ دعا ہے، یہ وقت چل رہا ہے دعائیں مانگنے کا، اور اللہ نے فرشتوں کے ذمے یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ روزے دار کی دعاؤں پہ فرشتے آمین بولیں، اور ان دعاؤں میں مدینے کا، حرمین شریفین کی دعاؤں کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ یہ وقت ہے دعائیں قبولیت کا. اور اب سے کچھ دیر بعد ہم اپنا 16واں روزہ کا آغاز کر رہے ہیں، تو یہ ابھی بھی یہ وقت چل رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس نشریات کو پاز کریں اور سب سے پہلے دعائیں مانگیں کہ اللہ بلاوا ہمارا مدینے میں لکھے، ہم پھر ایسا بلاوا ہو
کہ واپسی پلٹ کر واپسی اپنے ملک آنا ہی نہ ہو، آقا کے قدم مبارک میں ہماری جان نکل جائے۔ جو جنت میں مدینہ نہیں ہے مگر مدینے میں جنت موجود ہے، وہاں پہ اس جنت میں ہمارا خاتمہ ہو جائے، اور خاتمہ ایمان پر ہو، سجدے کی حالت میں ہو اور آقا کے قدموں میں ہو، اور پھر وہ موت کیا موت ہوگی۔ اور اس پہ شاعر کیا کہتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ یہاں وقت ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد نام رمضان میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کل بات کر رہے تھے ہم داستان ابراہیم کی، جو پورا ایک جو ٹکڑوں میں آپ نے واقعات سنے ہوں گے حضرت ابراہیم کے، تو ہم نے بولا کہ پورا سلسلے سے آپ کے سامنے داستان ابراہیم رکھیں۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو چاند کے ماننے والے تھے ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ چاند ہمارا خدا ہے، اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ، دیکھتے ہیں کہ چاند ڈوب جاتا ہے، اور فرماتے ہیں یہ چاند ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب گیا۔ پھر سورج کے پاس جاتے ہیں، سورج کے ماننے والوں کے پاس، کہتے ہیں کہ سورج ہمارا خدا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ سورج نہیں ہو سکتا ہمارا خدا، یہ بھی ڈوب گیا۔ اور پھر ستاروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ ان سے بولتے ہیں کہ یہ ستارے ہمارے خدا ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ستارے بھی چھپ گئے، تو فرماتے ہیں کہ یہ ستارے بھی ہمارے خدا نہیں ہیں، یہ ستارہ بھی ہمارا خدا نہیں ہے، بلکہ میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، جس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس پوری دنیا کو تخلیق فرمایا، وہ ہمارا خدا ہے۔ اور پھر ہم آگے بھی گئے کہ جب آپ نے سارے بتوں کی عبادت گاہ میں جا کے سارے بت توڑ دیے، بس ایک بت کو نہیں چھیڑا اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا گرفتار کر کے۔ شارٹ لسٹ کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن اسحاق کی بقیہ روایت میں نقل کر رہا ہوں قصص الانبیاء سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب لایا گیا تو ساری قوم ان کو لے کر نمرود کے پاس جمع ہوئی۔ وہ نمرود جس کو میں نے بتایا تھا نا کہ ابھی کل میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نمرود جو بادشاہ تھا، نہ کہ صرف بادشاہ بلکہ جھوٹی خدائی کا دعوے دار تھا، وہ نمرود۔ اور یہ جو دنیا میں جو بڑے کافر آئے جس نے اپنی خدائی کا دعوے دار بنے، اس میں یہ نمرود بھی شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہوگا۔ بڑا بت کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کا مفہوم میں آپ کی طرف رکھ رہا ہوں کہ بڑا بت اس لیے کرے گا کیونکہ بڑے بت کو چھوڑ کر تم چھوٹے بتوں کی پوجا کرتے تھے، بڑے بت کو اس پر غصہ آیا ہوگا تو اس بڑے بت نے اس کو توڑ دیا ہوگا۔ ایک عجیبی بات ہے کہ بڑا بت ان بتوں کو توڑ دے گا، لیکن اس کے پیچھے اگر میں آج کی لینگویج میں بولوں تو اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذہنیت دیکھیں کہ کس طرح ان کفار کو اور اس نمرود کو جو جھوٹی خدائی کا دعوے دار ہے لاجواب کریں گے، خاموش کر دیں گے اپنی اس جواب سے کہ جو بت ہے، اس بت نے، یہ جو بڑا بت ہے اس نے یہ کام کیا ہوگا، کیونکہ اس کو غصہ آیا ہوگا کہ تم ان بتوں کو پوجتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، بلکہ یہ بت سب سے بڑا بت ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن تم ان کے چھوٹے چھوٹے بتوں کی عبادت کرتے ہو، کبھی چاند کو پوجتے ہو، کبھی ستاروں کو پوجتے ہو، کبھی سورج کو پوجتے ہو۔ اب پوری قوم میں جتنے شہری تھے ان سب میں ستہ داری ہو گیا کہ حضرت ابراہیم بات تو صحیح کر رہے کہ جو بڑا بت ہے، یعنی جو اگر آج کی لینگویج میں گئے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، ظاہر سارے جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں، نہ کہ وہ جو لیڈرز کے جو رہنما ہوتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بات تو لاجیکلی بات ہے، تو سارے حیران ہوئے اس بات پہ۔ ابھی جو پجاری تھے ان بتوں کے بڑے پجاری، وہ دیکھ گئے کہ یہ شہری، یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سے متاثر ہو رہی ہے۔ اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بت ہے نہ ہی ہمیں نفع پہنچاتا ہے، نہ یہ نقصان پہنچاتا ہے، نہ یہ پکڑتا ہے، اور یہ بت جو ہے یہ بولے گا، یہ بتائے گا کس نے کیا۔ اب پجاری حیران ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ بھائی یہ جو قوم ہے یہ متاثر ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات سے۔ اب پجاری بولتے ہیں
کہ بھائی تم کیا بات کر رہے ہو، یہ بت نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ ہی یہ توڑ سکتا ہے کچھ، تم یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں۔ اور یہی پجاریوں کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ناکامی تھی جو انہوں نے بولا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور اس پر بھی حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ جب وہ دلیل میں مرغوب ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام غالب آنے لگے۔ اب میں یہ جو قرآن مجید کا اس کا حوالہ دے رہا ہوں، جب غالب آنے لگے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو، اور کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر قوم کے لوگ آپ سے بحث کرنے لگے اور کہنے لگے یہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سب سے بہتر ہمارے معبود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بحث کرتے ہو، اللہ نہ کہ اس سے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، اور اللہ اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار ہے۔ یہ پوری قوم اس سے متاثر ہوئی، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ قوم تو پہلے ہی متاثر، جس طرح کل کا میں نے بیان کیا کہ کچھ قوم تو کل اس واقعے سے ہی متاثر ہو گئی، چاند اور سورج سے، لیکن ظاہر ہے ان کے کچھ مالی مفاد تھے، ظاہر ہے وہ ایسا عقیدہ رکھتے تھے، اور آج کے دور میں بھی لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا عقیدہ کیا جھوٹا تھا، اس لیے انہوں نے تسلیم نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کو، ان کی دعوت کو۔ اور لیکن اس پوری صورتحال میں وہ قوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو درس دیا اس پورے سلسلے کا، وہ قوم حق جان گئی تھی، سچ مان لیا تھا، لیکن اس پر اڑ گئی تھی کیا ہمارے اجداد جھوٹے تھے؟ کیا ان کا بتایا ہوا دین جھوٹا ہے؟ اور کچھ کا مالی مفاد۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، جب آپ کو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، جب آپ آئے اور اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے نبی اب آپ تبلیغ کریں، اب آپ میرا پیغام پہنچائیں میرے لوگوں تک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ کو بلا لیا تھا، قبیلہ قریش کو بلا لیا تھا، اور کہنے لگے تھے فرمانے لگے تھے کہ اے لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے بڑا سا لشکر آ رہا ہے جنگ کا اور ہمیں ختم کرنے کے لیے، کیا تم لوگ تسلیم کرو گے؟ تو سب نے کہا تھا ہم تسلیم کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیوں تسلیم کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ کیونکہ آپ سچے پکے ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تھا، اللہ کی وحدانیت پہنچائی تھی، لیکن وہ مکر گئے تھے۔ کیوں مکر گئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کیا ہمارے اجداد جھوٹے ہو جائیں گے اگر ہم آپ کی بات کو مار لیں گے؟ تو یہ بھی حضرت ابراہیم کا بھی یہ وہی سلسلہ تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بہت، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔